گھوڑوں کے پر کاٹے کہ گھوڑوں کی سیر میں ان کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور جو جہاں کہیں بھی رہے حفظ و امان میں رہے، آمین۔ دوستو، آج کا موضوع بھی میری ازواج مطہرات کی سیریز کے حوالے سے ہی ہے، اور ذرا تفصیلاً ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت، اخلاق اور ان کی زندگی میں کیا واقعات گزرے، اس پر بات کریں گے۔ یہ ازواج مطہرات کی تعداد 9 تک پہنچی تھی۔ ان میں عام اصول فطرت کے ہر مزاج اور ہر طبیعت کی عورتیں تھیں، باہم رشک اور منافست بھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ہمیشہ فکر و فاقہ سے بسر کرتے تھے، ان کی خور و پوشش کا انتظام بھی خاطر خواہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کو شکایت کا موقع ملتا تھا۔ ان تمام حالات کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین خلق پر کبھی بھی شک نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا محبت تھی۔ جب وہ عقد نکاح میں آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ریان شباب اور ان کا بڑھاپا تھا، تاہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات تک شادی نہیں کی۔ وفات کے بعد بھی جب کبھی ان کا ذکر آ جاتا تو جوش و محبت سے بےتاب ہو جاتے تھے، جیسے کہ میں نے تفصیلاً پیچھے بیان کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سب سے محبوب تر تھی، لیکن محبت کے اسباب وہ نہ تھے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس نے صورت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر تھی اور کم سن بھی تھی، دیگر ظاہری محاسن میں بھی دیگر ازواج ان سے کم نہ تھی، لیکن حضرت عائشہ کی قابلیت، ذہانت، قوت اجتہاد، دقت نظر اور وسعت معلومات ایسے اوصاف تھے جو ان کی ترجیح کا اصلی سبب تھے۔ ایک دفعہ چند ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ جناب سیدہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، دستور کے موافق پہلے اذن طلب کیا کہ ازواج مطہرات نے مجھ کو وکیل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر کی بیٹی کو ہم پر کیوں ترجیح دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جان پدر، کیا تم اس کو نہیں چاہتی جس کو میں چاہتا ہوں؟ جناب سیدہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور وہ واپس جا کر ازواج مطہرات سے انہوں نے کہا، میں اس معاملے میں دخل نہ دوں گی۔ اب اس خدمت سفارت کے لیے حضرت زینب انتخاب کی گئی، کیونکہ ازواج میں حضرت زینب کو خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ تھا، اس لیے وہی اس خدمت کے لیے موزوں تھی۔ انہوں نے یہ پیغام بڑی دلیری کے ساتھ ادا کیا اور بڑے زور کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت عائشہ اس رتبے کی مستحق نہیں۔ حضرت عائشہ چپ سن رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتی جاتی تھی۔ حضرت زینب جب تقریر کر چکی تو مرضی پا کر کھڑی ہوئی اور اس زور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب لاجواب ہو کر رہ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہ ہو ابوبکر کی بیٹی ہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ شادی کرنے کے لیے عورت کا انتخاب 4 اوصاف کی بنا پر ہو سکتا ہے: مال، نسب، حسن اور دینداری۔ تو تم دیندار عورت تلاش کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر کام میں سب سے مقدم جو چیز پیش نظر ہوتی تھی وہ دین ہوتا تھا، اس لیے ازواج میں بھی وہی زیادہ منظور نظر ہوتی تھی جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہو سکتی تھی۔ ازواج مطہرات کو باریابی کا زیادہ موقع ملتا تھا، وہ خلوت جلوت کی شریک صحبت تھی، اس لیے مذہبی احکام و مسائل کے علم و اطلاع کا بھی ان کو سب سے زیادہ موقع مل سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے سمجھنے اور نکات شریعت کی تہہ تک پہنچنے کی قابلیت جس قدر
زیادہ ہوتی اسی قدر زیادہ تمتع اٹھا سکتا تھا۔ حضرت عائشہ مجتہدانہ دل و دماغ رکھتی تھی اور اس لیے قرب صحبت سے اس قدر زیادہ فائدہ اٹھا سکی کہ بڑے نازک اور دقیق مسائل میں وہ اکابر صحابہ سے مخالفت کرتی تھی اور انصاف بالائے طاعت اکثر مسئلوں میں ان کی فہم و دقت نظر کا پلہ بھاری نظر آتا تھا۔ اور اس کے متعلق بھی میں حضرت عائشہ کے حالات میں جو کچھ واقعات ذکر کر چکی ہوں۔ اچھا، معمول تھا کہ ہر روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جو پاس پاس تھے تشریف لے جاتے، ایک ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے، جب ان کا گھر آ جاتا، جن کی باری ہوتی تو شب کو وہیں قیام فرماتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور زرقانی میں حضرت ام سلمہ کے حال میں لکھا ہے کہ عصر کا وقت ہوتا تھا اور ابتدا حضرت ام سلمہ سے ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جن کی باری ہوتی تھی انہی کے گھر پر تمام ازواج مطہرات آ جاتی اور دیر تک اکٹھی رہتی تھی۔ کچھ رات گئے جب رخصت ہو جاتی تھی تو اس سے ظاہر ہوگا کہ ازواج میں کبھی کبھی منافست کا اظہار ہوتا تھا، لیکن دل صاف تھے اور باہم مل کر لطف صحبت اٹھاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف صحبت نے جس طرح ان آئینوں کو جلا دی تھی اس کا اندازہ افق کے واقعے سے ہو سکتا ہے، جس میں جناب عائشہ کو منافقین نے متہم کیا تھا، اس سے بڑھ کر کہ حریفوں کے لیے انتقام کا کیا موقع مل سکتا تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ غیر متعلق لوگ تہمت لگانے میں آلودہ ہو گئے تھے، تاہم ازواج مطہرات کا دامن صاف رہا۔ حضرت عائشہ کی بڑی حریف حضرت زینب تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا کہ یہ محض تہمت ہے۔ حضرت عائشہ جب واقعہ افق کا ذکر کرتی تھی تو ہمیشہ حضرت زینب کی پاک باطنی کی شکر گزاری ظاہر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ازواج مطہرات کی خاطر داری فرماتے اور ان کے نازک مزاجیاں برداشت کرتے تھے، اس کا اندازہ جو آگے میں بیان کروں گی واقعات ان سے ہو جائے گا کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات سفر میں تھی کہ ساربان اونٹوں کو تیز ہانکنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھنا یہ آبگینے ہیں، یعنی کہ شیشے ہیں۔ حضرت صفیہ کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے کھانا پکا کر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے خادم کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر زمین پر دے مارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالے کے ٹکڑے چن چن کر یکجا کیے اور ان کو جوڑا، پھر دوسرا پیالہ منگوا کر واپس کیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برہم ہو کر بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت ابوبکر آ گئے اور حضرت عائشہ کو پکڑ کر تھپڑ مارنا چاہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا کر بولتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں آ گئے اور حضرت عائشہ کے آڑے آ گئے۔ حضرت ابوبکر غصے میں بھرے ہوئے باہر چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کہا، کیوں، کس طرح تم کو بچا لیا؟ تو چند روز کے بعد حضرت ابوبکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، بولے کہ مجھے بھی صلح میں شریک کیجیے جیسا کہ اس موقع پر میں شرکت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اور ہاں۔ حضرت عائشہ شادی کے وقت بہت کم سن تھی اور لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے تو لڑکیاں بھاگ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ بولی، وہ کیسے؟ ارشاد ہوا، جب تو خوش رہتی ہے اور کسی بات پر قسم کھاتی ہوتی ہے تو یوں قسم کھاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے خدا کی قسم۔ حضرت عائشہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ حبشی ایک چھوٹا سا نیزہ رکھتے تھے اپنے پاس جس کو حراب کہتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ملک میں پٹا ہلاتے ہیں، حبشی اس سے کھیلتے ہیں۔ ایک دفعہ عید کے دن حبشی یہ تماشے دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ دوش مبارک پر رخسارے رکھ کر تماشا دیکھنے لگی اور دیر تک دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں ابھی تک تم سیر نہیں ہوئی؟ بولی، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ رہے یہاں تک کہ وہ
تھک کر ہٹ گئی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بولی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور عوام میں مشہور ہے کہ پہلے گھوڑوں کے پر ہوتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس بنا پر گھوڑوں کے پر کاٹے کہ گھوڑوں کی سیر میں ان کی نماز قضا ہو جاتی تھی، اس لیے پر کٹوا دیے۔ اس وقت سے پر جاتے رہے لیکن نشان اب بھی باقی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت واقعات تھے اور انتہائی سادہ زندگی انہوں نے گزاری۔ دعا کو کہ رب کریم ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔